کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 9 محرم الحرام آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مجالس اور شبی علم اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں آج اور کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق آج صدر اندرون شہر ممبئی میں موبائل سروس بند ہوگی۔ لینڈ لائن وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی، جبکہ محکمہ داخلہ کے مطابق آج اور کل موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ تمام افراد سیاستدان ہیں، مجھے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آفر نہیں ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 4-5 نام فائنل کیے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا نام ایک ہفتے میں فائنل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے۔ انہیں سازش کے تحت عملی سیاست سے علیحدہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا عدالتی فیصلہ ہے۔ قائد مسلم لیگ نون حفاظتی ضمانت لیں گے، اپیلوں پر سماعت کے بعد وہ بری ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کو 12 ارب روپے واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر حاجی کو 97,000 روپے کی واپسی پیر سے شروع ہو جائے گی۔ پرائیویٹ اسکیم کے حج آپریشن سے انہیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے 25-25 لاکھ روپے وصول کر کے بھی انہیں تنگ کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی آسٹریلوی سول اور ملٹری قیادت سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا رائل ملٹری کالج کا دورہ، آسٹریلین ڈیفنس کالج کے شرکاء سے بھی خطاب کیا۔ دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں ہر طرف پانی کا راش۔ بارش اور سیلابی پانی سے قصور کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی سے روڈز، باغات، کھیت اور کھلیانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ مکئی، چاول کی فصلیں اور امرود کے باغات زیر آب آنے سے کسانوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ 50 کلومیٹر سے زائد سڑکیں پانی میں بہہ جانے سے انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا۔ پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی کوہ پیما محمد حسن جاں بحق ہو گئے۔ محمد حسن کا تعلق ضلع شغر سے تھا۔
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर कराची में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज 9वीं मुहर्रम के रोज लाहौर कराची इस्लामाबाद कोयटा पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मजालिस और शबी अलम और जुलजना के जुलूस बरामद होंगे। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात और सानह करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जुलूस के दौरान अज़ादार मातम और नौहाख्वानी करते हुए शोहदाए करबला पर ढाए गए मुजालिम को याद करेंगे। जुलूसों के रास्तों में बड़ी तादाद में नजरो नयाज का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चले इस हवाले से मुबारक दिन है कि लाहौर कराची में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज 9वीं मुहर्रम के रोज लाहौर कराची इस्लामाबाद कोयटा पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मजालिस और शबी अलम और सुलझना के जुलूस बरामद होंगे। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की तालीमात और सानह करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में आज योम आशूर पर मस्जिदुल हराम आने वाले आज़मीन, रोज़ादारों, ज़ायरीन और नमाजियों के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम आने वालों को पुरअकीदत और बेहतरीन माहौल फ्राहम करने के लिए तमाम शोबे खदमात मंसूबों पर अमल दरामद के लिए तमाम इंसानी और मशीनी वसाइल को बुरोए कार ला रहे हैं। नमाज जुमा की अदायगी के दौरान मामूल से बढ़कर रश के पेश नजर मस्जिदुल हराम के दरवाजों पर इजाफी मुआवनीन को मुकर्रर किया गया है ताकि वो नमाजियों के लिए मुख्तस जगहों की तरफ रहनुमाई करें और दाखिले और इखराज के अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की मुआवनत करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम की सफाई सुथराई और लोगों की आसानी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। आज मस्जिदुल हराम आने वालों में आब जमजम की भी सैकड़ों बोतलें तकसीम की जाएंगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सऊदी अरब में आज योम आशूर पर मस्जिदुल हराम आने वाले आज़मीन, रोज़ादारों, ज़ायरीन और नमाजियों के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम आने वालों को पुरअकीदत और बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए तमाम शोबे खदमाती मनसूबों पर अमल दरामद के लिए तमाम इंसानी और मशीनी वसाइल को बुरोए कार ला रहे हैं। नमाज जुमा की अदायगी के दौरान मामूल से बढ़कर रश के पेश नजर मस्जिदुल हराम के दरवाजों पर इजाफी मुआवनीन को मुकर्रर किया गया है ताकि वो नमाजियों के लिए मुख्तस जगहों की तरफ रहनुमाई करें और दाखिले और इखराज के अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की मुआवनत करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम की सफाई सुथराई और लोगों की आसानी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। आज मस्जिदुल हराम आने वालों में आब जमजम की भी सैकड़ों बोतलें तकसीम की जाएंगी। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आज और कल मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ज़राए के मुताबिक आज सदर, अंदरून शहर, इसके अलावा तहकाल और दीगर इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद होगी, जबकि योम आशूर को अंदरून शहर पेशावर में रात 9 बजे तक मोबाइल सर्विस मअतल रहेगी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मर्दान शहर में योम आशूरा को सुबह 8 से रात 10 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। नौशेरा कैंट में 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को सिग्नल्स बंद रहेंगे। एबटाबाद, मासेरा और हरिपुर में इमाम बारगाहों के आस पास सर्विस मअतल रहेगी, जबकि कोहार शहर, हिंगू, करम और अक्सई, बनू शहर और लकी मरवत में भी मोबाइल सर्विस मअतल रहेगी, जबकि डीआई खान और टांग के हिसास इलाकों में भी मोबाइल सिग्नल्स मअतल रहेंगे। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी।
محکمہ داخلہ کے مطابق آج اور کل موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے آپ کو کہ خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں آج اور کل موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ ذرائع کے مطابق آج صدر، اندرون شہر، گھڑی، تہکال اور دیگر علاقوں میں یوم عاشور کو اندرون شہر پشاور میں رات 9 بجے تک موبائل سروس معطل رہے گی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق مردان شہر میں یوم عاشورہ کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی۔ نوشیرہ کینٹ میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو سگنلز بند رہیں گے۔ ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور میں امام بارگاہوں کے آس پاس سروس معطل رہے گی، جبکہ کوہاڑ شہر، ہنگو، کرم اور اکسئی، بنو شہر اور لکی مروت میں بھی موبائل سروس معطل رہے گی، جبکہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کے حساس علاقوں میں بھی موبائل سگنلز معطل رہیں گے۔ لینڈ لائن، وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی، جبکہ محکمہ داخلہ کے مطابق آج اور کل موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں 26 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کے بل منظور کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بل منظوری سے قبل قائمہ کمیٹی کو بھی نہیں بھجوائے ہیں۔ قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی کا ایجنڈا 133 نکات پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی میں 26 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بل پیش کیے گئے ہیں۔ منظور کی گئی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں میٹروپولیٹن بین الاقوامی ادارہ برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، عسکری ادارہ برائے اعلیٰ تعلیم، فیڈرل ضیاء الدین یونیورسٹی، انڈس یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، ادارہ برائے مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی، پاک چین گوادر یونیورسٹی لاہور، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، ادارہ برائے صحت اور پیشہ ورانہ علوم، شیخو پورہ ادارہ برائے ایڈوانس سائنسز، توسمک ادارہ برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام آباد، بھلے شاہ بین الاقوامی یونیورسٹی، راوی انسٹیٹیوٹ ساہیوال، بین الاقوامی اسلامی ادارہ برائے امن شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے اہم خبر ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں 26 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کے بل منظور کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بل منظوری سے قبل قائمہ کمیٹی کو بھی نہیں بھجوائے۔ قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی کا ایجنڈا 133 نکات پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی میں 26 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بل پیش کیے گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی سب سے بڑی آبادی کے تناظر میں ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ اور جلد تشخیص کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ بروقت کارروائی نہ کرنے کی صورت میں پاکستان میں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم ہیپاٹائٹس اور متعلقہ بیماریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس سے صحت عامہ کو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ ہیپاٹائٹس سے دنیا بھر میں بے پناہ بیماریاں اور اموات واقع ہو رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی سب سے بڑی آبادی کے تناظر میں ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ اور جلد تشخیص کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ بروقت کارروائی نہ کرنے کی صورت میں پاکستان میں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم ہیپاٹائٹس اور متعلقہ بیماریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ تمام افراد سیاستدان ہیں۔ اپنے ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مجھے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آفر نہیں ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 4-5 نام فائنل کیے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا نام ایک ہفتے میں فائنل ہو جائے گا۔ حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی قیادت کرے گی۔ وفاقی وزیر دفاع نے کہا کہ میرے خیال میں 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے، یہی ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے۔
میری ذاتی رائے ہے کہ الیکشن 90 دن سے بھی پہلے ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں اسمبلیاں 2 دن پہلے تحلیل ہو جائیں گی۔ اسمبلی میں میدان خالی چھوڑا جاتا تو بہت مشکل ہوتی۔ خواجہ آصف نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے تو کبھی اپنا نام نگران وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا، نہ کسی اسٹیج پر ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن رہنما کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری سے متعلق اعتبار کا بیان میرا ذاتی تھا، اب بھی ان سے متعلق احتیاط کرتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جمرود مسجد میں ہونے والے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر علماء اور مشائخ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ علماء نے خودکش حملوں کو غیر شرعی، غیر اسلامی اور ناجائز قرار دیا ہے۔ پشاور میں علماء اور مشائخ نے مشترکہ بیان میں جمرود کی علی مسجد میں ہونے والی دہشت گردی کو بزدلانہ حملہ قرار دیا اور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ علماء اور مشائخ کا کہنا تھا کہ خیبر میں واقع مسجد پر خودکش حملے میں ایس ایچ او عدنان افریدی نے قیمتی جان کی قربانی دے کر انسانیت کو سرخرو کیا۔ اسلامی اسکالرز نے مزید کہا کہ خودکش حملوں کی نہ تو قرآن اجازت دیتا ہے اور علماء بھی یقینی طور پر اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ ایسے اعمال کرنے والے اللہ کی سزا کے مستحق ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ جمرود مسجد میں ہونے والے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر علماء اور مشائخ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ علماء نے خودکش حملوں کو غیر شرعی، غیر اسلامی اور ناجائز قرار دیا ہے۔ پشاور میں علماء اور مشائخ نے مشترکہ بیان میں جمرود کی علی مسجد میں ہونے والی دہشت گردی کو بزدلانہ حملہ قرار دیا اور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ علماء اور مشائخ کا کہنا تھا کہ خیبر میں واقعہ مسجد پر خودکش حملے میں ایس ایچ او عدنان افریدی نے قیمتی جان کی قربانی دے کر انسانیت کو سرخرو کیا ہے۔ اسلامی اسکالرز نے مزید کہا کہ خودکش حملوں کی نہ تو قرآن اجازت دیتا ہے اور علماء بھی یقینی طور پر اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے۔ انہیں سازش کے تحت عملی سیاست سے علیحدہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا عدالتی فیصلہ ہے۔ عدالتی فیصلوں کے ختم ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقے کو اپنایا گیا اور مریم نواز بری ہوئی۔ قائد مسلم لیگ نون حفاظتی ضمانت لیں گے۔ اپیلوں پر سماعت کے بعد وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ ان پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام دیا گیا اور وہ مسترد ہو گیا۔ اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش ہی نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ضرور سر اٹھا رہی ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے نیک نیتی اور بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شیری رحمان نے خواتین سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی متنازع تقریر شیئر کر دی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 روز قبل اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیاسی جماعت کی خواتین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دیا تھا۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران وفاقی وزیر برائے ماحولیات شیری رحمان بھی پارلیمنٹ میں موجود تھیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران شیری رحمان مسکرا رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے شیری رحمان نے سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کی متنازع تقریر شیئر کرتے ہوئے وضاحتی بیان جاری کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین اراکین پارلیمنٹ کے خلاف بات پر نہیں مسکرائی ہوں، نیشنل اڈاپٹیشن پلان کی منظوری کا ساتھی سے ذکر کر رہی تھی۔ شیری رحمان نے لکھا کہ بات کا صرف آخری حصہ سنا، سوچا یہ خصوصاً خواتین کے خلاف نہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی میچ ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ خواتین سے متعلق ریمارکس سنے ہوتے تو ضرور مداخلت کرتی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہیں دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 1 گھنٹے میں 29 بلوں کی
24 رکنی اسمبلی سے منظوری جمہوریت نہیں مجبوریت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساکھدار کی جانب سے لانچنگ پیڈ پر ابھی تک وزیر اعظم فضا میں نہیں چھوڑا جا سکا کیونکہ اس میں فیول ابھی پورا نہیں بھرا۔ برادر یوسف شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ نگران حکومت ان کی قائم مقام حکومت ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے میں 29 بلوں کی 24 رکنی اسمبلی سے منظوری جمہوریت نہیں مجبوریت ہے۔ سیاست 1 اگست سے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق اہم فیصلے دے سکتی ہے۔ آرٹیکل 224 اور 230 میں ترمیم آئین سے کھلا تصادم ہے۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے سکتی ہے۔ عدلیہ کو اس پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہنا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صرف چادر اور چار دیواری کو نیست و نابود نہیں کیا گیا بلکہ بچوں اور عورتوں کو بھی گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموش تو ہو سکتے ہیں لیکن وقت آنے پر الیکشن میں اس حکومت کا سود سمیت ادھار اتار دیں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صدر بلوچستان عوامی پارٹی میر عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے نام خط لکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ امر باعث مسرت اور اطمینان ہے کہ ہمارے ذاتی تعلقات عرصہ دراز سے قائم ہیں۔ میری ذاتی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی جوائن کروں۔ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بطور اسپیکر عدم اعتماد کی تحریک میں بی اے پی نے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر میرا ساتھ دیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے مشکل حالات میں مشکل پارٹی صدر اور وزیر اعلیٰ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کی طرح بی اے پی کی نگاہ بھی عام انتخابات پر مرکوز ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی آئندہ عام انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لے گی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کو 12 ارب روپے واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر حاجی کو 97,000 روپے کی واپسی پیر سے شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منا میں جگہ نہ ملنے اور ٹرین کی سہولت سے مستفید نہ ہونے والے 22,600 حاجیوں کو 21,000 روپے فی کس حساب سے واپس کیے جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ میں مرکزیہ سے باہر رہائش اختیار کرنے والے 18,000 حجاج کو 14,000 روپے فی کس کے حساب سے اضافی رقم واپس کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ پرائیویٹ اسکیم کے حج آپریشن سے انہیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے 25 لاکھ روپے وصول کر کے بھی انہیں تنگ کیا گیا۔ ایسے ٹور آپریٹرز کے خلاف شکایات کی فوری سماعت کا حکم دیا ہے۔ کوتاہی کے مرتکب ٹور آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں جبکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ آوران میں متعدد گاڑیاں برساتی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ مقامی افراد نے خواتین اور بچوں سمیت 31 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ کوئٹہ اور کوہلیو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 3 روز کے دوران مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 30 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ دوسری جانب پی ٹی ایم اے نے بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔
خبر دیں آپ کو کہ دریائے ستلج سے پانی کا اخراج جاری ہے۔ ملحقہ علاقوں میں ہر طرف پانی کا راج ہے۔ روڈز، باغات، کھیت اور کھلیانوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سیلاب کے باعث 20,000 ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب آ گیا ہے، جبکہ مکئی، چاول کی فصلیں اور امرود کے باغات زیر آب آنے سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ 50 کلومیٹر سے زائد روڈز پانی میں بہہ جانے سے انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ گزرگاہوں اور کھیتوں میں پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ خبر شامل کریں ناروال سے، جہاں دریائے راوی کی دوگیانی میں اضافی سیلابی صورتحال کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ جلالہ دریائے اچ میں بہاؤ 25,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ نینا دریائے راوی کا بہاؤ 25,000 سے بڑھ کر 39 ہو گیا ہے۔ ایکسٹین ایریگیشن کے مطابق نینا کوٹ چند گھنٹوں میں دریائے راوی میں بہاؤ 60,000 کیوسک متوقع ہے۔ نالہ بئی میں بھی سیلابی صورتحال بہاؤ 871 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی کچھے میں بڑی کارروائی ہوئی، جس میں 8 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 6 ہو گئی۔ اندھڑ گینگ کا سربراہ جانو اندھڑ ساتھیوں سمیت مقابلے میں مارا گیا۔ اندھڑ گینگ نے 1.5 سال قبل ماہی چوک میں 9 رات کو قتل کیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان پر سندھ اور پنجاب میں سنگین مقدمات درج ہیں۔ خبر شامل کریں ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں محرم الحرام کے حوالے سے حساس ترین ضلع قرار دے دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے ضلع بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سید رسول مدنی۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی محرم الحرام کی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یکم محرم الحرام سے یہاں مجالس اور چھوٹے بڑے جلوسوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سیکورٹی پلان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے 4 زون میں اور 8 سیکٹر میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر زون میں ایس پی اور سیکٹر ڈی ایس پی انچارج ہوگا۔ ضلع بھر میں 7,774 سیکورٹی اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او عبدالرؤف کیسرانی کی ہدایات کے مطابق کسی بھی مریض کی ہسپتال پہنچانے کے لیے ایک الگ روٹ مختص کیا گیا ہے۔ یکم محرم الحرام کے دوران یکم سے 8 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، جبکہ 9 اور 10 کو محرم الحرام کے دوران موٹر سائیکل کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 194 چھوٹے بڑے جلوسوں اور 642 مجالس کے لیے مذکورہ پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر 100 کے قریب ناکہ بندیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر موجود چیک پوسٹوں پر اضافی نفری تعینات کر کے چیکنگ کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ دوران محرم ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے علاوہ بھی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے، جو کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ ضلع بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ یکم محرم الحرام سے نافذ ہے، جس میں کسی بھی شہری کو خلاف ورزی کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ جی خبر شامل کریں کوٹ ادو سے، جہاں مونسون بارشوں کے سبب دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔
दरिया सिंध तोंसा बैराज में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब मतवक्के है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त तोंसा बैराज पर मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी हालिया मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल के बायस जो है दरियाए सिंध हेडतौसा बैराज के मकाम पे भी जो है पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है जारी है। हम इस वक्त हेडतौसा बैराज के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है इस वक्त जो है जो पानी की सतह जो है वो 4 लाख से जायद जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक जो हेडतौसा बैराज से मुल्हिका 3 नहरें हैं वो जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दी गई हैं। महकमा आपाशी के मुताबिक जो है इस वक्त हेडतौसा बैराज के मकाम पे जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है, जिसके बायस जो है जो नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ के मकीनों को जो है इस वक्त जो है सेफ मकामात पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इंतज़ामिया की बात करता चलूँ, इंतज़ामिया जो है खासी अलर्ट दिखाई दे रही है। रेस्क्यू और इसी के साथ साथ जो है दीगर जो महकमे उनकी जानिब से जो है 2 तौसा बैराज पे जो है 2 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि अगर मज़ीद मानसून का बारिशों का जो स्पेल है वो अगर जारी रहा तो दरियाए सिंध की जो पानी की सतह है इसमें जो है मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में सामने आ सकता है। जी खबर शामिल करें विहाड़ी से, जहां शहर और गिरदोनवा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों के रास्ते में जगह जगह ठंडे पानी और दूध की सबीलें लगाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवासे रसूल गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानब से और उनके आबा अजदाद की जानब से दीन इस्लाम के लिए दी जाने वाली बेशुमार कुर्बानियों की याद को ताज़ा करने के लिए शहर शहर नगर नगर ठंडे पानी और ठंडे दूध की शबीलें लगाई जा रही हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर बताइएगा ये शबीलें लगाने का क्या मकसद है? जी शुक्रिया अमर भाई। आज आपको पता है कि आज 9 मुहर्रम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस शिमर को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने पानी उनका रोका था, आज पूरे नगर में पूरी गली गली शहर शहर उसके लिए शबीलें लगाकर वो बताना चाहते हैं हम शिमर को कि शिमर तूने पानी उनका रोका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि शिमर की जानब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके आबा जदाद का पानी बंद किया गया। हम गली गली नगर नगर शबीलें लगाकर ये बताना चाहते हैं कि शिमर तो कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन रुख करें शोरकोट का, जहां 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अनवर शाह कुरैशी के डेरे से बरामद हो चुका है, जो अपने मखसूस रास्ते पर गामजन है। ये जुलूस हैदरी चौक इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहाँ पर मौजूद है। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ दरबार माए बाप शोरगुल। मैं बताता चलूँ कि 9 मुहर्रम हराम का जो कदीमी जुलूस है, जो पीर अनवर शाह साहब के डेरे से बरामद हो चुका है, ये अपनी रिवायती रास्ते से होते हुए हैदरी चौक में अपने इख्तिताम पजीर होगा। नुआ खानी भी हो रही है, मातमदारी भी हो रही है, और ये रिवायती बहुत पुराना जुलूस है जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। अनवर शाह साहब मौजूद, शाह साहब बताइएगा आपके ये पुरानी कदीमी जुलूस है जो आपके वालिद साहब के दौर से शुरू हुआ, इसके बारे में आप क्या बताएं? तकरीबन 60 साल से है ये, और इसी तरह ये फुर्सत दे रहे हैं हम 60 साल से, और अल्लाह की मेहरबानी से हम देते रहे हैं। मेरे साथ आप बताएंगे जी कि ये 60 साल कदीमी जुलूस है, आज 9 मुहर्रम हराम है, नवासे रसूल की जो कुर्बानी है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये 1400 साल से एक सिलसिला है आज़ादारी सैयद शुहदा का, जो इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने करबला के मैदान में दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। उसकी याद में आज पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले में ये एक कदीमी जुलूस है 9 मुहर्रम को हज़रत अब्बास अलमदार के हवाले से, कि मौला अब्बास ने जिस तरह अपने बाजू कटवा के मैदान करबला में वफा के नक्श कायम किए थे, उन्हीं की याद में आज ये अलम का जुलूस बरामद हो रहा है मखदूम अनवर शाह कुरैशी के डेरे से। ये बहुत कदीमी जुलूस है। इसमें तमाम, सिर्फ इसमें शिया हजरात नहीं, तमाम आलम इस्लाम, हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हर जा रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्यासों की याद में सबीलें लगाई हुई हैं, न्याज़े दे रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, ये कमाल की बात है कि उनका तज़किरा सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिम भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनकी कुर्बानी को मानते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में 1949 से कायम इमाम बारगाह नायब करबला फन महारत में बेमिसाल है।
یہ پاکستان کی واحد امام بارگاہ ہے جہاں کاریگروں کی کمال مہارت سے لکڑی سے مکمل کربلا مولا کا مکمل ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے خواجہ شہزاد احمد سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیر والا کے نواحی علاقہ موضع جہان پور میں، جہاں پر نائب کربلا بنایا گیا ہے۔ 1949 میں یہ نائب کربلا بنایا جانے والا، اس کا جو ڈیزائن اور نقشہ ہے وہ عراق کے شہر کربلا سے لیا گیا ہے، اور یہاں پر دور دراز سے جو عقیدت مند آتے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عقیدت مند موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس سوال سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ جی پورا کربلا کا نقشہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں یہ 1949 میں تیار ہوا تھا، اس کو تقریباً کمپلیٹ ہونے میں 2 سال لگے تھے۔ پورا بڑی مشقت سے یہ لکڑی سے کربلا کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے، اور بہت دور دراز سے یعنی کہ عقیدت مند اپنی منتیں وغیرہ ماننے آتے ہیں اور ان کی پوری بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی سارا سال یہ کھلا رہتا ہے، لیکن محرم الحرام میں جس کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے، لوگ دور دور سے زیارت وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور منتیں ماننے اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان عقیدت مندوں کا یہی کہنا تھا کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اپنے عقیدوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے منتیں مانگتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ عراق کے شہر کربلا سے لیا گیا ہے، اور دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، اس کو جو زائرین ہیں۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 9 محرم الحرام کے دوران امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے سیالکوٹ پولیس کا ضلع بھر میں رینجرز کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ ہے۔ ضلع بھر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی زیر قیادت پولیس لائن سے فلیگ مارچ کا آغاز کیا گیا، جو ضلع کے مختلف شاہراہوں خواجہ صفدر روڈ، امام بارگاہ کینٹ، گھنٹہ گھر چوک کینٹ، امام بارگاہ مصری عبداللہ سرکلر روڈ، نیکا پورہ، حاجی پورہ، عالم چوک، شاہ پورہ، اگوکی اور کشمیر روڈ سے ہوتا ہوا پولیس لائنز اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی ٹریفک، ڈی ایس پی سرکلز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس اور رینجرز کے دستوں نے بھرپور شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ 9 محرم الحرام کے دوران امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے سیالکوٹ پولیس کا ضلع بھر میں رینجرز کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ کیا گیا۔ ضلع بھر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی زیر قیادت پولیس لائن سے فلیگ مارچ کا آغاز کیا گیا، جو ضلع کے مختلف شاہراہوں خواجہ صفدر روڈ، امام بارگاہ کینٹ، گھنٹہ گھر چوک کینٹ، امام بارگاہ مصری عبداللہ سرکلر روڈ، حاجی پورہ، عالم چوک، شہاب پورہ، اگوکی اور کشمیر روڈ سے ہوتا ہوا پولیس لائنز اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی ٹریفک، ڈی ایس پی سرکلز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس اور رینجرز کے دستوں نے بھرپور شرکت کی۔ کرنڈا محمد پناہ میں 9 محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو کہ اپنے مقررہ روٹ سے گزرتا ہوا اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی جلوس کے ساتھ موجود ہیں۔ جی غلام، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقہ صدر شاہ میں امام بارگاہ حضرت علی رضا علیہ السلام سے اب سے کچھ ہی دیر میں جو ہے جلوس 9 محرم الحرام کا برآمد ہو چکا ہے، جو کہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ میرے ساتھ عزاداران امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، ان سے آج 9 محرم کے دن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سلام یا حسین، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور ہمارے ساتھ جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور لنگر نیاز کا بھرپور انتظام ہے۔ ہم امن و امان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور یہ جو بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عزاداران حسین، سب اپنی بھرپور شرکت کے ساتھ ہمارے ساتھ جلوس میں شامل ہوئے۔ جی بالکل، جلوس جو ہے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام سے جلوس روانہ ہوا ہے، جو کہ قدیمی امام بارگاہ صدر شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ میرے ساتھ ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ ترنڈا محمد پناہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی بتائیے گا آج کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جی بالکل، ہم نے سیکیورٹی کا پراپر جو ہے انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے 2 سب انسپیکٹر اور 2 ایس آئی اور لیڈی کانسٹیبل اور 12 تقریباً کانسٹیبل ہیں، جنہوں نے چاروں طرف سے جلوس کو کور کیا ہوا ہے، اور سیکیورٹی کا جو ہے فول پروف جو ہے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے۔ جی جلوس کی چاروں طرف سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر 2 سب انسپیکٹر، ایس آئی، لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ ساتھ جو ہے 15 سے 20 جو پولیس اہلکار ہیں وہ جلوس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ یہ کہنا تھا ایس ایچ او ترنڈا محمد پناہ عاطف خان جتوئی کا۔ جی وہیں دوسری جانب ملک بھر کی طرح بھاولپور میں بھی دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسی پر فضل جاوید خان۔
جی ابھی موجود ہے اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ G6 اسلام آباد میں، اور یہاں پہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت ملک بھر کی طرح بھارپور میں دودھ پانی کی سبیلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو یکم محرم الحرام سے 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ مختلف جگہوں پر لنگر حسینی بھی چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ 9 محرم الحرام ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سبیلوں کا سلسلہ یکم محرم سے شروع ہوا، اور ماشاءاللہ آج 9 محرم ہے۔ یہ سبیل جو ہے یہ پانی کے بارے میں حکم ہے کہ پانی مانگ کے پیا جائے، تو پانی کے لیے ہم دیکھیں کہ یہ بلا لحاظ فرقہ یہ اہل سنت اور تمام مقامہ فکر کے لوگ اہل تشیع اس وقت سبیلوں کے لیے اس میں شربت ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اور یہ ہر روٹ کے اوپر صرف وہ نہیں جگہ جہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں، بلکہ عام پبلک آج امام حسین علیہ السلام کی اس پیاس کو یاد کر کے اس رسم کو پورا کر رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے سبیلوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہاولپور کے ہر گلی کوچے میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو سبیل امام حسین ہے ان شہزادوں ان پیاسوں کی نام پہ جو ہے یہ لگائی جاتی ہے، دودھ کی ہوتی ہیں، لوگ یہاں پہ شربت کی سادہ پانی کی سبیلیں پیکنگ میں بھی تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ ان شہدائے کربلا کی یاد میں جو 3 دن کے پیاسے شہید ہو گئے، جو راہ حق میں تھے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے یہ ہوتی ہے، اور یہ وہ تو پیاسے چلے گئے اس جہاں سے، لیکن آج تک ان کے نام پر تمام عالم کو جو ہے وہ پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ سبیل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سبیل جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو اہل تشیع برادری سے زیادہ اہل سنت کے جو ہماری برادری کے لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ گلی گلی میں اپنی سبیلیں لگاتے ہیں، اور یہ وہ سبیل ہے جو یزید اور اس کی فوج نے امام حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے بند کیا پانی، آج گلی گلی میں پانی کی سبیلیں موجود ہیں۔ کیمرہ مین خورم سعد کے ساتھ فضل جوید خان، کوئی نیوز۔ سی سی پی او پشاور سید اشفاق انور نے کہا کہ 9ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس اور تمام مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جلوس اور مجالس کا پرامن انعقاد اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر سمیت تمام روٹس کی سی سی ٹی وی کیمروں، ڈرون کیمرہ، سرویلنس کیمرہ، موبائل کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ ماتمی جلوس کے اطراف میں جیمرز بھی لگائے گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پاک رینجرز، پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ اے ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ اور اسسٹنٹ کمشنر رانا امجد کی سربراہی میں کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، میرا نام عرفان اکبر بٹ ہے، میں ڈی ایس پی پتو کی تحصیل کا ڈی ایس پی ہوں سرکل کا۔ آج محرم الحرام کے سلسلہ میں ہم نے فلیگ مارچ کیا اپنے علاقے کا۔ ہمارے ساتھ اے سی صاحب پتو کی، ایس ایچ او صاحبان، اپنا ڈپٹی سپرنٹ پولیس، رینجرز اور نیجنس کی نفری، تمام پولیس کی نفری، محافظ کارڈ، جتنے بھی ہماری نفری تھی، اس کے علاوہ 1122 ریسکیو اور بھی جتنے ادارے تھے، سینٹری ورکرز، اے سی صاحب کے متحد جتنے بھی تھے ہمارے، وہ آپ ڈاکے سب کے ساتھ ہم نے فلیگ مارچ کیا ہے، اور اپنے علاقے کو بہت خوشگوار طریقے سے ہم نے وزٹ کیا ہے اور فلیگ مارچ کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالہ سے ہم نے یہ فلیگ مارچ کیا ہے، تاکہ محرم الحرام میں کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دن گزر گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ تحصیل پتو کی بڑا پرسکون محرم گزر رہا ہے۔ پچھلے جو دن گزر گئے بڑے پرسکون ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا کے آئندہ بھی پرسکون رہے۔ ہمارے ساتھ ڈی ایس پی پولیس اور ہمارے ڈی ایس پی رینجرز اور ان کا تمام نفری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایس 1122 کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی سانے آج تک نہیں ہوا، نہ ہی انشاءاللہ اللہ کرے نہ کبھی آئندہ ہو۔
खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां इमाम बारगाह G6 में आज मरकजी जुलूस बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, FC, रेंजर, स्पेशल फोर्स की टीमें सिक्योरिटी के लिए तश्कील दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे इस पर तैमूर यूसुफ से। जी अभी मौजूद है इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह G6 इस्लामाबाद में, और यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद आ रहे हैं और अपने अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इस इमाम बारगाह के 3 एंट्रेंसेस हैं, दाखिली दरवाजे हैं। एक मशरकी दरवाज़ा है, एक मगरबी दरवाज़ा है और एक जो है जुनूबी दरवाज़ा है। कंटेनर्स लगे हुए हैं, सड़कों को बंद किया हुआ है और सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े बेहतरीन किए गए हैं। FC भी तलब कर दी गई है, कई पोस्टों पे और पॉइंट्स पे जो है रेंजर्स को भी तलब किया गया है और पुलिस को जो है पुलिस की अखबारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। सख्त जो है सिक्योरिटी इंतजामात है। हज़ारों की तादाद में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ये जुलूस की जो रैलियाँ हैं अभी आ रही हैं और जमा हो रहे, और ये जुलूस यहाँ से बरामद होगा। स्पेशल फोर्स हैं उनको भी तलब किया गया है ताकि कोई भी सिक्योरिटी का रिस्क इसमें ना लिया जाए और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हों। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें कि लाहौर में मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जुलूसों के गिरदोनवाह में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले भी जारी हैं। जुलूसों के रास्तों में खड़े पुलिस एहलकार मोबाइल फोन और खुशगपियों में मसरूफ अमल है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि लाहौर में मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। जुलूसों के गिरदोनवाह में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले भी जारी हैं। जुलूसों के रास्तों में खड़े पुलिस एहलकार मोबाइल फोन और खुशगपियों में मसरूफ अमल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम नाकिस दिखाई दे रहे हैं, क्या वजूहात है और पुलिस जो है क्यों इससे हसास दिन के मामले पर गफलत बरत रही है? जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पिछले साल की निस्बत इस बार जो है वो सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मैंने देखा और आपने भी बताया कि जो है वो सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम जो है वो जगह जगह नजर आ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत अगर आज देखा जाए तो जिस तरह से पिछले साल में एक पुलिस की भारी नफरी थी और जगह जगह बैरियर लगाए गए थे, इसके अलावा जो है वो कनातें लगाई गई थी, गलियों में खारदार तारे लगाई गई थी, बैरियर लगाए गए थे। इस बार अगर देखा जाए तो पुलिस एहलकार अपने मोबाइलों पर गेम्स खेलते हुए जो नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई सीनियर पुलिस अफसरान आ जाता है तो फौरी तौर पर मोबाइल जेब में डाल लेते हैं। नाकस इंतजाम सिक्योरिटी के बड़ा वादे देखने में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक बड़ा प्रोग्राम इस्लामपुरा में होता है पांडू स्ट्रीट में, और खास कर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी जो है वो पुलिस की भारी नफरी होती है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर CCP लाहौर भी आए थे, DIG ऑपरेशन भी आए थे, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो खासा कर जो इतने जो एक्टिव नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से शादमान में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, इकबाल टाउन में होता है, लियाकताबाद में होता है। खासकर हरबंसपुरा की बात की जाए तो हरबंसपुरा पुलिस तो जैसे कि थाने में लंबी तान कर सो गई है। कोई प्रोग्राम जो है वो उनका वहां पे कोई अलर्ट नजर नहीं आ रहा कि मुहर्रम के दौरान जो है वो पुलिस कोई सिक्योरिटी को जो है वो हाईलाइट कर सके। तो इसी पर अगर देखा जाए तो लाहौर में मुहर्रम हराम के दौरान जो है वो सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम नजर आ रहे हैं। अगर बैरियर पर कोई मुसल्ला पुलिस एहलकार खड़ा है तो वो भी चाको चौबंद नहीं है, बाकायदा तौर पर उसने सिगरेट लगाया हुआ है। और कुछ पुलिस एहलकार जो है वो थड़ों पे बैठे हुए हैं, मोबाइल पर गेमें खेल रहे हैं। और कुछ पुलिस एहलकार जो है वो खुश गपियों में मसरूफ है। और दीगर पुलिस अफसरान जब वहां पर आते हैं तो ये फौरी तौर पर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके फौरी जाने के बाद जो है वो वही रास्ते, वही गलियां खुली। कोई भी शहरी जो है वो आसानी जो है वो वहां पर जुलूस में दाखिल हो सकता है। किसी की कोई जामे तलाशी नहीं ली जा रही, बाकायदा तौर पर हंसी मजाक किया जा रहा है। पिछले साल की निस्बत इस दफा तो ऐसा है जैसे कोई सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने के बराबर है। पांडू स्ट्रीट की अगर बात की जाए, जिस तरह से चारों तरफ से ये रास्ते खुले थे और बाकायदा तौर पर जो है वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जुलूस भी जो है वो शुरू हो गया निकलना, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है वो अदालत इकट्ठे हो रहे शुरू हो गए हैं। तो पुलिस की जानिब से भी देखा जा रहा है कि
कोई भी खास सरकार इतने जो है वो अच्छे इंतजाम नहीं किए गए। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए देखा कि पुलिस एहलकार सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे, मोबाइलों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस अफसरान की जानिब से जिस तरह से आईजी पंजाब ने कहा था, सीसीपी लाहौर ने कहा था, डीआईजी ऑपरेशन ने कहा था, एसएसपी ऑपरेशन ने कहा था कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बड़े फुल प्रूफ बनाए जाएंगे, लेकिन उस तरह की कोई भी चीज जो है वो सामने नजर नहीं आ रही। और बाकायदा तौर पर जब शहरियों से भी मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत जो है वो इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किए गए। बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से एक जो है वो व्हाट्सएप मैसेज भी ग्रुपों में जो है वो सर्कुलेट हुआ है, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन खुद कह रहे हैं कि नाकस ड्यूटी है और बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोग्रामों पर पुलिस एहलकार नहीं पहुंचे। और नौलखा एसएचओ को जो है वो उन्होंने शाबाश दी है कि उन्होंने सही ड्यूटी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज जिसने सर्कुलेट किया उसमें डीआईजी की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस एहलकार जो है वो बर वक्त नहीं पहुंचे और 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। जी ठीक है। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमें अपडेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और पुलिस जो है वो फोन और खुशखबरियों में मसरूफ अमल है। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में ज़िला इंतजामिया अफसरान ने कसरे बतूल, शातमान और पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा जुलूस रूट का दौरा किया। डीसी लाहौर राफिया हैदर की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने इंतजामात का जायजा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने जुलूस और मजालिस मुंतजमीन से मुलाकात की और इंतजामात बारे भी दरियाफ्त किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक डीसी लाहौर ने रूट के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने जुलूस रूट्स पर हेल्थ कैंप्स और मेडिकल सहूलियात का जायजा भी लिया है। इस मौका पर डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में 1198 कैमरे मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस रूट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हेल्थ कैंप्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अद्वियात के साथ मौजूद हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि रेस्क्यू 112 की जानिब से लगाए गए कैंप्स भी मुकम्मल तौर पर फाल हैं। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का इस्लामपुरा बाजार का दौरा है। एमडी वासा ने मुहर्रम के हवाले से वासा फील्ड अमले को मजीद मुतहरिक होने के अहकाम जारी कर दिए हैं। गुफरान अहमद ने जुलूस रूट्स और इमाम बारगाहों के इतराफ सफाई के अहकाम जारी भी किए हैं। उनका कहना था कि मुहर्रम के दौरान जुलूसों के रास्ते पर मेन होल्स को खुसूसी निगरानी में कवर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन डिपार्टमेंट की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी मुहर्रम उल हराम के मौका पर मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जी, रवायती जुलूस मातम ही मातम 8 मुहर्रम उल हराम व सिलसिला शहादत हजरत गाजी अब्बास अलमदार मिर्जा शफकत हाउस महल्ला कासमपुरा गुजरात इंतहाई अकीदो एहतराम से बर्पा हुआ। ज़ाकिर अहले बैत तुफैल हुसैन नारोवाली ने फजाइल अहले बैत और मसाइब से मजलिस में शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। मजलिस जुलूस के मौका पर तमाम मकबा फिक्र के अफराद ने मजलिस अज़ा इमाम आली मुकाम में शिरकत की और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र गोशा बतूल और नवाब करबला हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास अलमदार को पुरसा पेश किया। रवायती जुलूस मिर्जा शफकत हाउस से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह काज़िमिया में एहतताम पजीर हुआ। डीपीओ गुजरात की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम का बंदोबस्त किया गया। इसके अलावा जिली इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक की जानिब से भी मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की रवायत बरकरार रही। सीओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात का किरदार मिसाली रहा। जुलूस के रास्तों में इनको सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट, लाइफ स्टॉक और मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने निगरान वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर जिला उकाड़ा का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। इस दौरे के मजीद क्या अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट, लाइफ स्टॉक व मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने निगरान वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर जिला उकाड़ा का दौरा किया है। इस मौका पर डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा भी हमरा थे।
डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ ने अशरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी प्लान से मुतल्लक भी बताया। सूबाई निगरान वजीर ने मरकजी इमाम बारगाह का दौरा भी किया और इमाम बारगाह में कायम कंट्रोल रूम का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मरकजी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड की चेकिंग भी की है। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने 10वीं मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना भी किया और मरकजी जुलूस के रूट पर कायम आर्जी तजावजात को फौरी तौर पर हटाने की भी हदायत जारी की हैं। सूबाई वजीर ने 9वीं 10वीं मुहर्रम उल हराम के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटियों को 24 घंटे फील्ड में रहने का भी हुक्म दिया है और कहा है कि अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप मुकम्मल तौर पर फाल रखे जाएं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।